السلام علیکم، میں ہوں اقرا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اقرا راجپوت ناول دہلیز یار برقرار راجپوت ایپیسوڈ نمبر 44۔ سب گھر پہ ہی موجود ہیں نا؟ شاہ نواز صاحب نے لاؤنج میں داخل ہوتے پوچھا، جہاں سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، جبکہ شاہ عالم صاحب اخبار پڑھ رہے تھے، جنہوں نے سوالیہ نظروں سے شاہ نواز صاحب کو دیکھا تھا۔ جی سب گھر پہ ہی ہیں، روزینہ بیگم نے سمجھی سے جواب دیا۔ سمیرہ بیگم جو کچن میں کام کر رہی تھی وہ بھی وہاں آ گئی تھیں۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی گھر سے باہر نہ جائے۔ پاپا سب گھر پہ ہی ہیں، لیکن رتبہ بھی تو آرفنیج گئی ہیں، یامن فوراً سے بولا تھا۔ اوہ شٹ، جلدی سے اسے کال کر کے پوچھو وہ ٹھیک تو ہے۔ اب کے شاہ نواز صاحب ذرا پریشان ہوئے تھے۔ ان کے کہنے پہ یامن نے فوراً سے رتبہ کو کال کی، لیکن جواب نہ دارد۔ بھائی صاحب، آخر ہوا کیا ہے؟ سکندر صاحب ابھی بھی ان کو پریشان دیکھ ان کے پاس آئے تھے۔ آج ویکنڈ ہونے کی وجہ سے سبھی گھر پہ موجود تھے۔ اچانک سے شہر کے حالات خراب ہو گئے ہیں، کئی جگہوں پہ بم بلاسٹ بھی ہوئے ہیں، جس وجہ سے کرفیو لگ چکا ہے۔ شاہ نواز صاحب کے بتانے پہ اب کے سب بھی پریشان ہوئے تھے۔ یامن بچے، رتبہ بیٹی نے کال پک کی؟ شاہ عالم صاحب نے فکر مندی سے پوچھا، اور سب کی پریشان نظریں یامن کی طرف اٹھیں، جس پر یامن نے مایوسی سے سرنفی میں ہلایا تھا، جبکہ ماہ نور بھی بار بار پریشانی سے رتبہ کو کال کر رہی تھی، لیکن جواب نہ دارد تھا، جس پر اب ماہ نور کو شدت سے رونا آیا تھا۔ مانو آپ بھی بالکل ٹھیک ہوں گی، تم بس ان کی خیریت کی دعا کرو۔ دراب نے اس کے کندھوں کے گرد اپنا حصار بناتے سے دلاسا دیا تھا کہ اتنے میں لاؤنج میں موجود فون رنگ کیا تھا، جس پر شاہ عالم صاحب نے فوراً سے فون اٹھایا، جبکہ سب پریشانی سے انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ شاہ عالم جہانگیر اسپیکنگ۔ شاہ عالم صاحب نے فون کان کے ساتھ لگاتے فوراً سے کہا تھا، جس پر فون پہ موجود مخالف کی بات سن شاہ عالم صاحب کے چہرے پہ ایک سایہ سا گزرا تھا، جسے دیکھ شاہ نواز صاحب نے فوراً ان سے فون لیتے مخالف کی بات سنی تھی، اور مخالف کی بات سنتے ہی ان کے ہاتھ سے فون پھسلتا زمین بوس ہوا تھا، جبکہ شاہ عالم صاحب اپنا بے جان ہوتا وجود لیے صوفے پہ ڈھہ گئے۔ جاتے ہوئے کو جی بھر کے دیکھ تو لینے دے، اے آنکھ تجھے رونے کی پڑی ہے؟ کیسی ہے میری بچی؟ وہ سب ہاسپٹل میں موجود آئی سی یو کے باہر کھڑے ڈاکٹر کا انتظار کر رہے تھے۔ جب ڈاکٹر کو آتے دیکھ شاہ نواز صاحب فوراً اس کی طرف لپکے تھے۔ سوری، شی از نو مور۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ سب پہ سختہ سا طاری ہو گیا تھا۔ شاہ نواز صاحب لڑکھڑائے تھے، جنہیں یامن نے فوراً سے سہارا دیا تھا، جبکہ سکندر صاحب کو دراب نے بمشکل سنبھالا تھا۔ آپ تھوڑی دیر تک ڈیڈ باڈی لے جا سکتے ہیں، ڈاکٹر اپنے پروفیشنل انداز میں کہتا چلا گیا تھا، جبکہ اپنے پیچھے ان چار نفوس کو بہت گہرے زخم دے گیا تھا کہ اتنے میں ایک اسٹریچر آئی سی یو سے باہر لایا گیا تھا، جسے دیکھ یامن اور دراب دونوں آگے بڑھے تھے، اور دراب نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اسٹریچر پہ موجود رتبہ کے بے جان وجود سے وہ سفید کپڑا ہلکا سا سرکایا تھا، اور چہرے کو دیکھتے وہ 2 قدم پیچھے ہوا تھا۔ بم بلاسٹ کی صورت میں آگ لگنے کی وجہ سے اس کا چہرہ بری طرح جھلس چکا تھا۔ اسے اس حال میں دیکھ دراب اور یامن نے ضبط سے آنکھیں بند کی تھیں کہ ایک نرس نے ان کی طرف ایک پلاسٹک بیگ بڑھایا تھا۔ یہ چیزیں ہمیں ان کے پاس سے ملی تھیں۔ یامن نے وہ بیگ پکڑا، جس میں رتبہ کا موبائل اور کلچ تھا۔
آپ ہی کیسی ہیں؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے ابھی لانچ میں قدم رکھا ہی تھا کہ ماہ نور فوراً اس کے سامنے آئی تھی، جس پر اس نے ماہ نور سے نظریں چرائی تھیں، جیسے ماہ نور محسوس کر چکی تھی جسے ماہ نور محسوس کر چکی تھی، جبکہ وہاں موجود باقی سب بھی اس کے جواب کے منتظر فکر مندی سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ تو تم جواب کیوں نہیں دے رہے؟ بتاؤ، میری آنکھیں ٹھیک ہے نا؟ ماہ نور نے اسے جھنجھوڑا تھا، جس پر ضبط کے باوجود بھی تراب کا سب جواب دے گیا تھا۔ کتنے میں سب کو باہر سے ایمبولینس کے سائرن کی آواز آئی تھی۔ مانو ابھی ہم سب کو چھوڑ کے چلے گئے۔ تراب کا لہجہ ہارا ہوا تھا، جس پر سب نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ تم مذاق کر رہے ہو؟ تم ہوش میں تو ہو؟ تم آپی کے بارے میں ایسا کیسے کہہ سکتے ہو؟ ماہ نور اس کا کالر پکڑتی ہذیانی کیفیت میں چلائی تھی، جس پر تراب اسے اپنے مضبوط حصار میں لیتے سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا، جبکہ وہ اس کی باہوں میں ہی ہوش و گر سے بیگانہ ہوئی تھی۔ آنسو بھی جاری ہوں گے اور کفن بھی پہنا دیا گیا ہوگا۔ انتظار تیرا ہوگا اور جنازہ غیروں نے اٹھا لیا ہوگا۔ دے کر سفید چادر کا تحفہ تیرے شہر سے مجھے نکال دیا ہوگا۔ جب تک خبر تجھ کو ہوگی اے دوست، تب تک مجھے دفنا دیا گیا ہوگا۔ وہ جب ایک کندھے پہ بیگ پہنے اور ہاتھ ہاتھ میں لگیج پکڑے جہانگیر حویلی میں داخل ہوا تو نہ جانے کیوں اس کے قدم اپنے آپ سست پڑے تھے۔ اس نے ایک نظر پورچ سے پورے لان میں دہرائی تھی، جہاں خزاں اتری ہوئی تھی، لیکن لان میں موجود کرسیوں اور سفید چادر کو بچھے دیکھ وہ ٹھٹکا تھا۔ اسے شدید گھبراہٹ نے آن گھیرا تھا۔ آج کسی کی برسی ہے کیا؟ اس نے سوچا۔ نہیں، نہ ہی دادی کی، نہ ہی چاچا کی۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے اپنے سوچوں کی نفی کی اور موبائل نکال کر دیکھا، جہاں فلائٹ موڈ آن دیکھ فوراً سے اسے آف کیا تھا، اور آف کرنے کی دیر تھی کہ اس کے موبائل میں کالز کی نوٹیفیکیشنز آنا شروع ہوئی تھیں، جس میں سب سے زیادہ کالز یامن اور تراب کی تھیں، لیکن فلائٹ میں ہونے کی وجہ سے اسے پتہ نہ چلا۔ رتبہ کی کال کے بعد وہ فوراً سے پاکستان کی ٹکٹ کرواتا واپس آیا تھا، لیکن آج اس جلدی میں بھی وہ بہت دیر کر گیا تھا۔ وہ اتنی کالز کو دیکھ پریشان ہوتا حویلی کے اندرونی حصے کی طرف بڑھا تھا، لیکن لاؤنج میں قدم رکھتے وہ اپنی جگہ منجمد ہوا تھا۔ سامنے کا منظر دیکھ وہ پتھرا سا گیا تھا، جہاں ایک صفحہ ماتم بچھی ہوئی تھی، جن میں سب سے بری حالت ماہ نور کی تھی، جسے پلوشہ لشپا اور اشار بمشکل سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، کہ جب ماہ نور کی نظر ضامن پر پڑی تھی اور وہ ان تینوں سے اپنا آپ چھڑواتی ضامن کی طرف لپکی، جس پر سب نے ہی اس کی طرف دیکھا تھا۔ مان بھائی آپ آ گئے، دیکھیں نا یہ سب کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی ہم سب کو چھوڑ کے چلے گئے، وہ اپنے آنسو صاف کرتی بول رہی تھی، جب ضامن کے کندھے پہ موجود بیگ زمین بوس ہوا تھا اور وہ 2 قدم پیچھے ہوتا لڑکھڑایا تھا۔ اس کا پورا وجود جیسے زلزلوں کی زد میں آیا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے آپ بھی وہاں سو رہی تھی، لیکن وہ سب انہیں لے گئے، تو تراب بھی کہتا ہے آپ ہی چلے گئی ہیں۔ ماہ نور لاؤنج کے درمیان میں اشارہ کرتی ہچکیوں کے درمیان ہذیانی کیفیت میں بول رہی تھی، جب پلوش رال اشپا نے ماہ نور کو سنبھالا تھا، جبکہ
ضامن کو اپنا دماغ سن ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ مانو کیا کہہ رہی ہے؟ رتبہ کہاں ہے؟ سامنے پروشا کو دیکھا تھا، جس پر پروشا نے بے بسی سے اپنے بھائی کو دیکھا۔ میں نے پوچھا رتبہ کہاں ہے؟ وہ دھارا تھا۔ اسے پروشا کی خاموشی سے خوف محسوس ہوا۔ اسے اس ماحول سے وحشت سی ہوئی تھی۔ وہ نہیں رہی ماں، وہ چلے گئی، ہم سب سے بہت دور۔ اس کا خوف حقیقت میں بدلا تھا اور وہ زمین پہ بیٹھتا چلا گیا۔ جب پلوشا نے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتے اس کا چہرہ تھاما تھا۔ مان پلیز تم حوصلہ کرو۔ پلوشا نے اپنے خوبرو بھائی کو دیکھا۔ وہ مجھے ایسے کیسے چھوڑ کر جا سکتی ہے؟ پلوشا نے اس کی نم سرخ ہوتی آنکھیں دیکھی تھیں کہ ضامن کے کندھے پہ کسی نے ہلکا سا دباؤ دیا تھا، لیکن ضامن نے کوئی حرکت نہ کی۔ مان بچے، شاہ عالم صاحب نے اسے پکارا تھا۔ دادا، وہ ایک بار پھر مجھے چھوڑ کر چلے گی، لیکن میں اسے جانے نہیں دوں گا۔ وہ ایسے کیسے جا سکتی ہے؟ ضامن کی آواز بھاری ہوئی تھی۔ وہ کہتا اٹھا تھا جب شاہ عالم صاحب اس کے سامنے آئے تھے۔ مان، وہ چلی گئی ہے، کبھی واپس نہ آنے کے لیے۔ شاہ عالم صاحب نے ٹوٹے لیکن سخت لہجے میں کہا تھا۔ پلیز دادا، ایسے نہ کہیں۔ ضامن نے جسے التجا کی تھی، جاؤ آخری بار اسے دیکھ لو۔ کچھ دیر پہلے ہی اسے تدفین کے لیے لے کر گئے ہیں۔ شاہ عالم صاحب اسے کہتے اس کے سامنے سے ہٹے تھے اور ضامن نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر باہر کی طرف بھاگا تھا، جبکہ شاہ عالم صاحب اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے صوفے پر ڈھہ گئے تھے کہ ماہ نور کو دیکھ ان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ اپنے اورنگزیب کی اس آخری نشانی کو اب خود سے دور کرنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے ماہ نور کو اپنے پاس بلاتے سینے سے لگایا تھا اور وہ دونوں دادا پوتی ایک دوسرے کا ساتھ پاتے پھوٹ پھوٹ کر رو دیے تھے۔ دل تھا نازک مگر پھٹا ہی نہیں، آنکھ پتھر تھی پھر بھی روتی رہی۔ وہ سفر آخری تھا اس کے ساتھ اور وہ سارے سفر میں سوتی رہی۔ وہ پاگلوں کی طرح بھاگ رہا تھا، جبکہ لوگ اس کے وجیح و خوبرو مرد کو دیکھ رہے تھے جو بغیر کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بھاگ رہا تھا۔ وہ راستے میں بھاگتا محسوس کر سکتا تھا کہ کچھ دیر پہلے رتبہ کو اسی جگہ سے گزرتے لے جایا گیا ہوگا۔ وہ جب قبرستان پہنچا تو رتبہ کی تدفین کر دی گئی تھی۔ اب سب مرد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے دعا کر رہے تھے۔ جب ضامن ان تک آتا سب کو سائیڈ کرتے رتبہ کی قبر کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا رو دیا تھا۔ اتنی ناراض تھی کیا کہ آخری بار مجھے اپنا چہرہ دیکھنے کا موقع بھی نہ دیا؟ ضامن نے اس کی قبر کو دیکھ آنسوؤں کے درمیان شکوہ کیا تھا اور اس کی تازہ بنی قبر پہ بکھرے تازہ گلاب کی پتیوں کو ہاتھ میں لیتے ان کی نرماہٹ محسوس کی تھی۔ اسے اس کی منزل پہ چھوڑ کر جب گھر آیا، اتنا رویا کہ آنکھوں نے شکایت کی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو خوشبو کی ایک لہر اس کے نتنوں سے ٹکرائی تھی، جس پر وہ اس خوشبو کو محسوس کرتا آنکھیں موند گیا تھا۔ کمرہ کھلا تو آنکھ بھر آئی۔ یہ جو خوشبو ہے وجود تھی پہلے۔ اس نے اپنی سرخ ہوتی آنکھیں وا کرتے ایک نظر کمرے کے در و دیوار کو دیکھا تھا اور اس کی نظریں پیٹرون سے اوپر
اپنی اور رتبہ کی ویڈنگ پک کے بھرے سے فریم پہ آ رکی تھی، جس میں رتبہ کا مسکراتا چہرہ دیکھ اس کی آنکھوں سے گرم سیال بہتا اس کے چہرہ بھگو گیا تھا۔ میں آپ سے پہلے مرنا چاہتی ہوں۔ اس کی سماعتوں میں رتبہ کے ادا کے الفاظ گونجے تھے اور وہ اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ گیا تھا۔ رتبہ نے خواہش کی تھی اس سے پہلے مرنے کی، اور اس کی خواہش پوری ہوئی تھی، لیکن ضامن کو بے جان سا کر گئی تھی۔ کیوں رتبہ، کیوں تم چلے گئے؟ وہ چلایا تھا۔ وہ مسبوط اعصاب کا مرد شدت سے رو دیا تھا۔ ہم اس وقت نہیں مرتے جب ہم اپنے محبوب کو کھو دیتے ہیں، لیکن ہاں، ہمارا دل ضرور مر جاتا ہے، اور پھر ہم صرف مردہ دل کے ساتھ جیتے ہیں۔ اور اب ضامن کو بھی مردہ دل کے ساتھ جینا تھا۔ وحشت کے اس نگر میں کوسے قزاز سے لوگ جانے کہاں سے آئے تھے، جانے کدھر گئے۔ وہ تنہا لون میں بیٹھی پودوں سے جھڑتے پتوں کو دیکھ رہی تھی، جب تراب اس کے برابر آ بیٹھا تھا۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ تراب نے اپنی آدھی شال ماہ نور کے گرد پھیلاتے اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ بس ایسے ہی۔ تمہیں پتہ ہے، آپ ہی کہتی تھی انہیں خزاں کا موسم اداس کر دیتا ہے، اور میں سوچتی تھی بھلا کوئی موسم بھی کسی کو اداس کر سکتا ہے۔ ماہ نور نے آسودگی سے مسکراتے تراب کو دیکھا تھا، لیکن آج پتہ چلا کہ واقعی خزاں اداس کر دینے والا موسم ہے۔ ماہ نور نے اس کے کندھے سے سر ٹکائے زرد پتوں کو دیکھا تھا، جبکہ تراب نے اس سے ربی۔ ماہ نور نے سرگوشیانہ انداز میں اس سے پکارا تھا۔ تراب نے اس کے چہرے پہ جھولتی لٹ محبت سے اس کے کان کے پیچھے عرصی تھی۔ آپ اتنی جلدی کیوں چلی گئیں مجھے اکیلا چھوڑ کر؟ پہلے ماما، بابا اور اب آپ بھی۔ ماہ نور نے ذرا سا چہرہ اوپر کرتے نم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا، مانو ہر انسان اپنا وقت لکھوا کر اس دنیا میں آتا ہے، ہم جانے والے کو روک تو نہیں سکتے نا، جس نے جانا ہوتا ہے وہ جا کر ہی رہتا ہے۔ تراب نے نرمی سے اس کے آنسو اپنی انگلی کی پوروں پہ چھوتے سمجھایا۔ اور تم اکیلی کہاں ہو؟ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، اور ہمیشہ رہوں گا، لیکن مجھے میری پہلے والی مانو چاہیے۔ تراب نے خفگی سے کہتے اس کی پیشانی پہ لب رکھے تھے، جس پہ ماہ نور آسودگی سے مسکرا دی۔ حویلی میں خاموشی سی پھیل گئی تھی، ایک یاس سی، کچھ موسم اداس کر دینے والا چاروں سو پھیلا ہوا تھا۔ پتہ نہیں سب کا یہ سوگ کب ختم ہوگا۔ یہ لڑکی تو مرنے کے بعد بھی جان نہیں چھوڑ رہی۔ روزینہ بیگم خالی کچن کو دیکھ بیزاریت سے بڑبڑائی تھیں، اور جیسے ہی انہوں نے جانے کے لیے اپنی ویل چیئر موڑی تو سامنے پلوشا کو دیکھ وہ رکی تھی۔ امی، آپ اتنی بے حس کیوں ہیں؟ پلوشا نے انہیں دیکھ شکوہ کیا تھا، جس پر روزینہ بیگم نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ امی، وہ مر گئی ہے، آپ کو ذرا افسوس نہیں ہے کیا؟ پلوشا نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال پوچھا تھا۔ ارے پیچھے ہٹو، مجھے کیوں افسوس ہونے لگا؟ وہ اسے پیچھے کرتی کچن سے نکلتی اپنی ویل چیئر گھسیٹتی لاؤنج کی طرف بڑھی تھی کہ پلوشا کی آواز پہ وہ تھمی۔ جیسا آپ اس کے ساتھ سلوک کرتی تھی ویسا ہی کوئی آپ کی بیٹی کے ساتھ کرتا تو کیا آپ پھر بھی یہی کہتی؟
پلوشہ ان کے روبرو ہوئی تھی۔ وہ سبرینا کی بیٹی تھی، لیکن تم روزینہ کی بیٹی ہو، اور کیوں کوئی تمہارے ساتھ برا کرے گا؟ ان کے لہجے میں تفخر تھا، جسے محسوس کر پلوشہ طنزیہ مسکرائی تھی۔ کیا آپ میری ماں ہیں؟ ماں ایسی ہوتی ہے کیا جو اپنے بچوں کی خوشیاں کھا جائے؟ غم و غصے کے زیر اثر اس کی آواز بلند ہوئی تھی، جسے سن سب لاؤنج میں آئے تھے، جس پر روزینہ بیگم نے ناگواری سے اسے دیکھا تھا۔ پلوشہ، وہ اسے دیکھ تنبیہ انداز میں چلائی تھی۔ چلائے مت، وہ بھی دو بولی تھی، جسے ٹھان لی ہو کہ آج وہ بول کے رہے گی۔ اگر آج نہ بولی تو شاید کبھی بول نہ سکے۔ جب کہ چیخو پکار کی آواز سن اب کے ضامن، جو زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی بند رہتا تھا، وہ بھی وہاں آ گیا تھا۔ میں آپ کی بیٹی ضرور ہوں، لیکن میری پرورش سبرینا شہزاد نے کی ہے، آپ کی اس بہن نے جسے آپ نفرت کرتی ہیں، اور نفرت کی انتہا یہ ہے کہ آپ اس کی بیٹی کے مرنے پہ اپنے بیٹے کی حالت دیکھ بھی آپ کو ذرا جو افسوس ہوا ہو یا ترس آئے۔ پلوشہ نے بولتے ہوئے اپنے بھائی کی طرف اشارہ کیا تھا، جس کے بکھرے بال، آنکھوں کے نیچے ہلکے بھری ہوئی داڑھی دیکھ اس کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ جو اس کا ویل ڈریسڈ رہنے والا بھائی ضامن جہانگیر تو نہ تھا، یہ تو کوئی اور ہی تھا۔ پلوشہ، اب تم حد سے بڑھ رہی ہو۔ روزینہ بیگم نے اسے غصے سے دیکھا تھا، جبکہ سب نہ سمجھے سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ امی، ابھی تو میں حد سے آگے بڑھی ہی نہیں۔ میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ کسی کو اتنا نہ آزمائیں، مکافات میں دیر نہیں لگتی، لیکن آپ نے نہیں سنی۔ آپ نے اپنی نفرت دیکھی بس۔ آپ نے مجھے پیدا کیا، لیکن میری پرورش سبرینا خالہ نے کی، اور میں اس پہ خود کو خوش قسمت تصور کرتی ہوں کہ میری پرورش آپ نے نہیں کی، ورنہ میں بھی آپ کی طرح چال باز ہوتی، سب کی خوشیاں کھا جانے والی حاسد۔ وہ اپنی ماں کو دیکھ تنفر سے بولی تھی، جبکہ روزینہ بیگم کے چہرے سے سایہ سا لہرایا تھا۔ پلوشہ، یہی خاموش ہو جو۔ روزینہ بیگم نے اسے ایک بار پھر تنبیہ کی تھی، لیکن آج وہ خاموش کہاں ہونے والی تھی۔ آپ سب کو پتہ ہے یہ خالہ سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہیں؟ کیونکہ یہ اورنگزیب چاچا سے محبت کرتی تھی، اور انہیں لگتا تھا خالہ نے چاچا کو ان سے دور کیا ہے۔ پلوشہ سب کی طرف متوجہ ہوئی تھی، سب دم سادھے انہیں دیکھ رہے تھے۔ یہ الزام ہے، تمہیں شرم نہیں آتی اپنی ماں؟ بس کر دیں۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھتی تھی جو خالہ اور چچا کو ساتھ دیکھ آپ کی آنکھوں میں جو حسد اور نفرت نظر آتی تھی۔ پلوشہ ان کی بات کاٹتی چلائی تھی، ارے جو عورت اپنی سگی بہن کے مرنے کا سن خوش ہوئی تھی، اور پھر اسی بہن کے شوہر کے مرنے کا سن پاگلوں کی طرح روئی تھی، کیا میں اندھی تھی جو یہ سب نہ دیکھ سکتی؟ وہ چلائی تھی، اور سب نے بھی یقینی سے اسے دیکھتے روزینہ بیگم کو دیکھا تھا کہ جب روزینہ بیگم نے شاہ نواز صاحب کا ہاتھ پکڑنا چاہا، نواز شی جھوٹ، ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ ان کا ہاتھ غصے سے جھٹک چکے تھے۔ اس عمر میں تم خود اپنی ماں باپ کا گھر اجاڑنے پہ تلی ہو، کاش تم پیدا ہوتے مر جاتی۔ چٹاخ ان کا یہ بولنا تھا کہ شاہ نواز صاحب کا ہاتھ اٹھا تھا اور ان کا گال لال کر گیا، اور وہاں موجود سب نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھتے حیرت سے یہ منظر دیکھا تھا، جبکہ روزینہ بیگم نے بھی یقینی سے انہیں دیکھتے اپنے دونوں بیٹوں کو امید بھری نظروں سے دیکھا تھا، لیکن وہ دونوں خاموش کھڑے رہے تھے۔ پورے ماحول میں ایک سکوت سا طاری ہو گیا تھا۔ خبردار جو تم نے میری بیٹی کے لیے ایسے الفاظ اپنی زبان سے نکالے، شاہ نواز صاحب نے اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے انہیں دیکھ وارن کیا تھا۔ جب پلوشہ روزینہ بیگم کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی، لیکن روزینہ بیگم اپنا چہرہ پھیر گئی تھی۔ مکافات عمل نے کبھی بھی دستک نہیں دی، اور نہ ہی کسی در کے کھلنے کا انتظار کیا، وہ تو ہمیشہ بغیر بتائے ہو جاتا ہے،
اور ہمیں پتہ بھی اس وقت چلتا ہے جب ہمارے ساتھ مقافات ہو رہا ہوتا ہے۔ جو آج تم کرو گے کل وہی تمہارے ساتھ ہوگا، اس لیے کسی کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں اپنے لیے جنت نہیں مانگنی چاہیے، وہ مدھم آواز میں بولی تھی۔ جس پر روزینہ بیگم نے اسے دیکھا، وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی۔ آج ان کی خود کی جنت بھی اجڑ گئی تھی اور اجاڑنے والی ان کی بیٹی سامنے بیٹھی انہیں کہہ رہی تھی، میں روزینہ کی بیٹی ہوں اور اپنے سسرال میں انچاہی بہو۔ میری ساس میرے پہ سوتن لانا چاہتی ہے۔ پلوشا کسی انکشاف پہ سب نے چونک کر اسے دیکھا تھا، جبکہ روزینہ بیگم کی آنکھوں میں بھی یقینی تھی۔ لیکن میری پرورش صبرینا نے کی ہے، اس لیے مجھ میں صبر ہے، حوصلہ ہے برداشت کرنے کا، لیکن رتبہ جیسا نہیں، کیونکہ وہ تو ان کی بیٹی تھی نا، اس لیے سب خاموشی سے برداشت کر گئی۔ لیکن اب میرے میں برداشت ختم ہو رہی ہے، وہ مشکل آنسوؤں کے درمیان بولی تھی۔ ان سب میں اچھی بات پتہ ہے کیا ہے؟ میرا شوہر میرے ساتھ ہے، لیکن ڈر لگتا ہے کہ اس نے بھی ضامن کی طرح اپنی ماں کی باتوں میں آ کر میرا ساتھ چھوڑ دیا تو۔ اس نے ان کی آنکھوں میں دیکھا تھا اور اس کی آنکھوں میں تحریر ایک اور راز کو دیکھ وہ بوکھلائی تھی۔ وہ اپنے شوہر کو تو خود سے دور کر چکی تھی، لیکن اب اپنے بیٹے کو نہیں کھونا چاہتی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، ان کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ آپ نے ہی تو سب کچھ کیا ہے، وہ بھی دو بدو بولی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، صبرینا نے ہی مجھے دھکا دیا تھا، انہوں نے جیسے اپنا یقین دلانا چاہا تھا۔ اگر خالہ نے آپ کو دھکا ہی دینا تھا تو وہ سیڑھیوں پہ تیل کیوں گراتی؟ پلوشا نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں گاری تھیں، جس پر وہ بری طرح بوکھلائی تھی۔ یہ سب ماں کی پلاننگ تھی، وہ خالہ کو گرانا چاہتی تھی لیکن اپنی غلطی سے خود ہی گر گئی۔ یہ یامن کی آواز تھی اور روزینہ بیگم کا تو مانو سارا جسم ٹھنڈا پڑا تھا۔ کہتے ہیں جب راز کھلتے ہیں تو ٹھنڈی دوزخوں کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں، بس تمہیں کوئی سنبھالنے والا ہونا چاہیے، تمہارے ٹھٹھٹ سے جسم پہ چادر ڈالنے والا ہونا چاہیے۔ لیکن روزینہ بیگم کے پاس اس وقت کوئی بھی نہ تھا۔ آج تو جیسے انکشافات کا دن تھا۔ یہ جھوٹ ہے، روزینہ بیگم نے کمزور آواز میں کہا۔ یہ سچ ہے، میں نے اس دن خود آپ کو رتبہ آپی کے سامنے قبول کرتے سنا تھا کہ آپ نے کیسے خالہ کا کوئی قصور نہ ہوتے ہوئے بھی انہیں سب کے سامنے قصوروار ٹھہرایا تھا، انہیں برا بنایا تھا۔ اور یامن کے انکشاف پہ روزینہ بیگم کو آج اپنی اولاد سب سے بڑی دشمن لگی تھی۔ تم اتنی گھٹیا عورت ہو سکتی ہو روزینہ، میں کبھی سوچ نہیں سکتا تھا، میں نے کبھی سوچا نہ تھا۔ شاہنواز صاحب انہیں دیکھ پھنکارے تھے، جبکہ ضامن ساری حقیقت جان بالکل پتھر ہوا تھا۔ مانجیے، انہوں نے ضامن کی طرف بڑھنا چاہا، جب ضامن ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک گیا تھا۔ وہ ٹھیک کہتی تھی، وہ سچ بولتی تھی، لیکن میں نے اس کا یقین نہیں کیا۔ وہ تو آخری بار بھی مجھے اپنی بات کا یقین دلانا چاہتی تھی، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ آج وہ روزینہ بیگم کو نفرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ چلی گئی صرف اور صرف آپ کی وجہ سے، میں کبھی آپ کو معاف نہیں کروں گا۔ وہ ایک نظر انہیں نفرت سے دیکھتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ پیچھے باقی سب نے نفرت اور افسوس سے روزینہ بیگم کو دیکھا تھا، جو اپنا سب کچھ اپنی نفرت کے ہاتھوں گنوا چکی تھی۔ جاری ہے۔ پلیز میرے چینل پہ جتنے بھی نئے آنے والے ریڈرز اور لسنرز ہیں جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، وہ سبسکرائب ضرور کر دیں
اور لائک بھی کیا کریں، کیونکہ آپ کے ایک لائک سے مجھے بہت موٹیویشن ملتی ہے۔ کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیا کریں کہ آپ کا ایپیسوڈ کیسی لگ رہی ہے۔ Please like, share, comment and subscribe my channel to get every new videos up. Thanks.